کریں گے علاقائی خبریں۔ موسم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ننکانہ صاحب اور گرد و نواح میں گرج چمک اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش سے شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ ننکانہ صاحب اور گرد و نواح میں ہونے والی بارش سے موسم کو تو سہانا کر دیا، جس سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا اور شہریوں کے مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ تیز بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جن میں محلہ کیارا صاحب، مورنی والا، کارخانہ، بستی فیروز پوریاں، پرانا ننکانہ، فریدیہ کالونی شامل ہیں۔ سیوریج کے ناقص انتظامات کی وجہ سے بارش کا پانی گلیوں، محلوں، بازاروں میں کھڑا ہے اور وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ ایک ماہ پہلے علی نواز میموریل اسپتال صادق آباد میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون کی ہلاکت کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ بااثر شخصیت کا اسپتال ہونے کی وجہ سے ڈی پی او رحیم یار خان، ڈی ایس پی سرکل صادق اور ایس ایچ او تھانہ سٹی صادق سے زاہد حسین کی ایک نہ سنی۔ زاہد حسین کی معصوم بچی کی وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز شاہد فرید سے۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صادق آباد کے علاقے سنجر پور میں۔ میں اس غریب خاندان کے ساتھ موجود ہوں جن کا ایک ماہ پہلے علی نواز میموریل اسپتال صادق آباد کے نااہل ڈاکٹروں اور نا تجربہ کار ڈاکٹروں نے ان کی جو میرے ساتھ زاہد صاحب موجود ہیں، ان کی بیگم کی جو ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ مگر یہ غریب خاندان ہونے کے ناطے انہوں نے ڈی پی او آفس، ڈی ایس پی آفس، سٹی تھانہ صادق آباد کے چکر کاٹ کر تھک گئے ہیں، مگر کہیں سے ان کو انصاف کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ چھوٹی بچی جو زاہد کی ہے وہ موجود ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بیٹا۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیں صاحب چاہیے۔ جی، اس بچی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیں انصاف چاہیے، ہم آپ کے انصاف۔ خبر ہے بورے والا سے، جہاں پر حاجی شیر پر کباڑ اور ٹرک مالکان کا روڈ پر قبضہ، ٹریفک جام، لوگ پریشان ہونے لگے۔ بورے والا میں اڈا بابا حاجی شیر نزد بی ٹی ایم ایل 1 کی کباڑیا نے اپنا کباڑ کا سامان روڈ کے دونوں اطراف رکھا دیا اور دوسری طرف چودھری اصغر ٹرکوں والے کے ٹرک این روڈ کے اوپر تک کھڑے رہتے ہیں۔ کباڑ کے سامان اور ٹرکوں نے عام شہریوں کا گزرنا محال کر دیا۔ ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ہارون آباد میں گرم موسم میں شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سن گلاسز کا استعمال بھی بہت عام ہے۔ شہری کم قیمت والے سن گلاسز کو دھوپ سے تو بچ جاتے ہیں، چشموں میں غیر معیاری شیشوں کے باعث مضر اثرات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔ شہر ہارون آباد میں گرمی بڑھتے ہی سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو خوبصورت فریم کے ساتھ کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں آپٹیکل سٹورز اور سڑک کنارے سجے ٹھیلوں سے ہر عمر کے مرد، خواتین اور بچے دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے خریدتے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ وہ سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے سن گلاسز خریدتے ہیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سستے اور غیر معیاری اور فیشن کے مطابق سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آنکھوں کے ماہرین کے مطابق آنکھیں اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے عوام کو معیاری سن گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور سورج کی شعاؤں سے بچنے اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہری سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سن گلاسز اچھے اور معیاری ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ سمندری سے خبر شامل کریں، جہاں تھانہ صدر کے علاقے 477 گاف بے کے قریب ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹتے رہے۔ شہری نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ سمندری تھانہ صدر کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کا نجن روڈ پر 5 نامعلوم مسلح ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹتے رہے۔ مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ٹریکٹر ٹرالی کیب والا اور ریسکیو کے ملازم سمیت راہگیروں سے تقریباً 6 لاکھ نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ تھانہ صدر پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کیا ہے۔
سمندری سے ہی ایک اور خبر ہے جہاں پر گزشتہ دن پہلے کورونا سے جنگ لڑنے والے اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ 15 دن قرنطینہ کرنے کے بعد اب انہوں نے کورونا وائرس کو شکست دی ہے۔ رپورٹ نیگیٹو آنے پر دوبارہ چارج لے لیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں زاہد حنیف سے، جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں زاہد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سمندری میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان، کیونکہ گزشتہ دن پہلے وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے، لیکن اب وہ ان کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی نیگیٹو آ چکی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، کرونا وائرس کا آپ بھی شکار ہوئے تھے اور کرونا وائرس کو آپ نے شکست دی ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے صحت جیسی نعمت سے دوبارہ نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، جو ہماری عوام ہے، سمندری کی کولیگز ہیں، ہمارے صحافی بھائی ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری صحت یابی کے لیے بڑی دعائیں دی۔ اور میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ڈپٹی کمشنر سر محمد علی صاحب کہ جن کی کیئر اور سپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ رہی، اور وہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ میرا پتہ کیا کرتے تھے فون پہ، اور وہ ان ٹچ رہے۔ اور الحمدللہ میں نے چند دن ہو گئے دوبارہ آغاز کر دیا ہے، اور پہلے سے زیادہ لگن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توانائی دی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے لیے کام کروں گا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، اب آپ نے چارج بھی سنبھال لیا ہے، تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، گورنمنٹ نے 3 ماہ ہو گئے ہیں، بڑے اچھی SOPs جو ہیں، انسٹرکشن جاری کی ہوئی ہیں، اسی کے مطابق ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ اور ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ماسک ہے اس کا پہننا لازمی قرار دیا ہے، اس کے والے سے ہم بڑی سختی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہماری جو سمندری کی عوام ہے اس پہ عمل درآمد بھی کرے گی۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سمندری کی عوام ہے ان پر عمل درآمد بھی کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے جو ماسک ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان جو ہے وہ دوبارہ فیلڈ میں آ چکے ہیں۔ جی وزیراعظم پاکستان عمران خان کا 10 بلین ٹری سونامی پروگرام راجن پور میں کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ پروگرام کے تحت فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا ٹارگٹ مکمل کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رانا عبد المجید سے۔ جی عبد المجید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر محکمہ جنگلات بھی اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے مختلف محکمہ جات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے چھٹیاں دے دی گئی ہیں، لیکن محکمہ جنگلات فارسٹ کا جو عملہ ہے وہ دن رات وزیراعظم پاکستان کے پروگرام کو کامیاب بنانے میں کوشاں ہیں۔ ہمارے ساتھ SDO فارسٹ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی ہمیں بتائیے گا کہ وزیراعظم پاکستان کا جو بلین ٹری پروگرام ہے اس کے متعلق تفصیلاً جو آگاہ کیجیے گا۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت راجن پور فارسٹ ڈویژن کو 800 ایکڑ رقبہ کی شجرکاری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، جو کہ عملہ فیلڈ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران بھی دن رات محنت کر کے اپنے اہداف کو مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاٹے نرسری کا 21 لاکھ پودے ریز کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، جو کہ عملہ فیلڈ کی دن رات محنت کی وجہ سے وہ بھی مکمل کیا جا چکا ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کو مکمل طور پر کامیاب کرنے کے لیے عملہ فیلڈ راجن پور سب ڈویژن دن رات محنت کر رہا ہے۔ ہاں جی بالکل، SDO کے مطابق عملہ فیلڈ جو ہے دن رات محنت کر کے نہ صرف اہداف کو مکمل کر رہا ہے بلکہ جو پہلے سے موجود جنگلات میں درخت ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جی وزیراعظم کا بلین ٹری پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ رانا عبد المجید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب رخ کرتے ہیں خیرپور کا، جہاں پر ایک دن میں 3 ڈکیتی کی بڑی وارداتیں ہوئیں۔ شہری لاکھوں روپے نقدی زیورات سے محروم ہو گئے۔ اے سیکشن تھانہ کے قریب ڈکیت خواتین نے دیوان کے گھر سے 40 تولے سونا 20 لاکھ نقدی لے اڑیں۔ خیرپور میں اے سیکشن تھانہ کے قریب 2 ڈکیت خواتین اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 40 تولے سونا اور 20 لاکھ روپے نقدی لے اڑیں، جبکہ پڑوسن میں مسلح ڈاکو ڈاکٹر کے گھر سے 50 لاکھ مالیت کا سامان چرا کے لے گئے۔ فیض گنج تحصیل کے ہیڈ کوارٹر پکا چانگ میں 5 مسلح ڈاکو پنچ شہر میں واقع ڈاکٹر یونس بھٹی کے گھر سے 8 تولے سونا، موبائل فونز اور نقدی رقم لوٹ کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
اب رپورٹ شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے، جہاں سندھ پنجاب کا بدنام زمانہ ڈاکو سلطو شر نے جرائم پیشہ زندگی چھوڑ کر خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطو شر سندھ پنجاب سے سینکڑوں وارداتوں میں ملوث تھا۔ وہ کیسے ڈاکو بنا اور اب کیوں خود کو قانون کے حوالے کیا اور اس کا اصل کام کیا تھا اور اب کیا کر رہا ہے، دیکھتے ہیں کنکوٹ سے محمد اسماعیل کی رپورٹ۔ مجبوراً ڈاکو بنے تھے، کوئی شوق والا ڈاکو ہم نہیں تھے، ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک رات کا وقت تھا، میں جو اپنی اماں کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر رہا تھا۔ اماں میری بوڑھی ہے، اماں میرے سے زمین پہ گر گئی۔ جب اماں گر گئی تو اس دن سے میں نے توبہ نکالی کہ آج کے بعد میں چاہے مجھے گورنمنٹ گولی بھی مارے، میں گورنمنٹ کو سلینڈر کروں۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو سلینڈر کر دیا۔ میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے پہلے والی زندگی سے آج جو زندگی ہے کافی بہتر ہے، 100% بہتر ہے۔ آج میں جو ہے اپنے بچے پڑھا رہا ہوں، کوئی پشاور میں پڑھا رہا ہوں، کوئی پنواکل میں پڑھا رہا ہوں، کوئی ادھر اپنے گھر میں بھی گاؤں میں پڑھ رہے ہیں۔ جن دوستوں نے یہ میرے ساتھ تعاون کیا ہے ان کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ میری زندگی تو پوری گزر گئی خراب کچے میں، لیکن اچھا ہے کہ جو ابھی میرے بچوں کی زندگی ہو، پڑھائی ہو یا کوئی نوکری ملے نہ ملے، پھر بھی انسان جو ہے پڑھا لکھا تو ہوگا۔ ابھی کافی زندگی میری بہتر گزر رہی ہے۔ کو بھی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ یہ کریم چھوڑ کے اپنے آپ کو سلینڈر کریں، اور اس میں بیچ میں یہ بھی میں بولوں گا کہ گورنمنٹ بھی تعاون کرے اس میں۔ جو ہمارے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ کچے کے علاقے میں جو قبائلی جھگڑے ہیں، کافی لوگ کبھی قبائلی جھگڑوں کے ان کے اوپر قبضے ہو گئے ہیں، آج وہ دنیا ڈاکوؤں کی دنیا میں آ گئے۔ اگر گورنمنٹ تعاون کرے، گورنمنٹ کس وڈیرے MNA MPA کے تھرو کچے میں خود اتر آئے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں جب قبائلی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دوست بھی انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے کہ کریم کی زندگی سے بہتر یہ زندگی ہے۔ ہماری کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم گندم کاشت کرتے ہیں، مٹر چنے کاشت کرتے ہیں، بہت بہتری ہے، اور اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی زمین ہے، اپنے بچے پڑھا رہے ہیں۔ باقی کوئی جیسے پہلے ہتھیار اٹھاتے تھے، ابھی ہتھیار سے ہم بیزار ہیں۔ ہتھیار کو ہم نے تھوکا ہے، انشاءاللہ ہم تھوکا ہے تو اس کو اٹھائیں گے نہیں۔ یہ ہم نے روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا روزہ کامیاب جائے گا۔ جو بھی تکلیف آ رہی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہے، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو بھی تکلیف آئے بھی پھر بھی نبھائیں گے، لیکن ڈاکو نہیں ہوں گے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں، دیرینہ دشمنی پر مخالف گروپ کی مسافر وین روک کر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، فائرنگ کی زد میں آ کر 5 مسافر بھی زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ لنڈیا والا کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو نے زخمیوں کو ننکانہ صاحب اسپتال منتقل کیا ہے۔ 5 افراد کے قتل پر علاقے بھر میں خوف کی فضا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ لاشوں کو قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ رانا شعیب محمد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس لائنز جوہر آباد میں تقریب تقسیم انعامات کی گئی۔ تقریب تقسیم انعامات میں DSPs، SHOs، تفتیشی افسران، ایلیٹ فورس ٹریفک افسران کی شرکت۔ DPO خوشاب نے خوشاب پولیس کے افسران و ملازمین اور دیگر کو اچھی کارکردگی دکھانے اور جانفشانی سے ڈیوٹی سر انجام دینے پر سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر DPO خوشاب نے انعامات کی مد میں 1.5 ملین کی رقم بطور انعام تقسیم کی۔ DPO خوشاب نے تمام ملازمین کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اچھی کارکردگی کے حامل پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران و ملازمین نے اس حوصلہ افزائی پر IG پنجاب اور DPO خوشاب کا شکریہ ادا کیا اور مزید بہتر انداز میں ڈیوٹی انجام دینے کا عزم کیا۔ نیو لاہور نارووال روڈ نارنگ منڈی کے نزدیک کو سڑک کی موٹر سائیکل کو ٹکر ہوئی۔ موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ نیو لاہور نارووال پر نارنگ منڈی اعلیٰ پورسیاں کے قریب کوسٹر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں لاہور کا رہائشی 22 سالہ نوجوان علی احمد موقع پر دم توڑ گیا۔ ریسکیو ٹیم نے اس موقع پر پہنچ کر لاش کو نارنگ منڈی اسپتال منتقل کیا ہے۔
पेट्रोल की कीमत पर इजाफे पर शहरी पीटीआई हुकूमत पर फट पड़े। 25 रुपये फी लीटर की कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया गया। अवाम पहले से ही कोरोना वायरस से शदीद परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ इजाज़ चौधरी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सफदराबाद के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर फट पड़े। तब्दीली सरकार ने काबीना के फैसले की मंजूरी के बगैर 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में रातों रात इजाफा कर दिया। अवाम पहले ही कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ माफिया के गठ जोड़ के आगे हुकूमत ने अपने घुटने टेकते हुए पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। इस हवाले से मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद मजीद ने स्टार एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे कहते हैं कि हम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, इलेक्टेड वज़ीर आज़म है। मैं नहीं मानता कि ये हमारे इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। और इस बहरान से जो अब इंक्रीज़ हुआ है, जो तेल की कीमतें 25% बढ़ी हैं, इनसे इन्होंने अपने सिलेक्टेड होने पे मोहर लगा दी है और पता चल गया है अवाम में कि इनका कोई भी आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता और नहीं माना जाता। जो लाखों करोड़ों नौकरियों के वादे किए गए, जो 50 लाख घरों के वादे किए गए, कोई एक वादा बता दें, चीनी से लेके गंदम से लेके पेट्रोल से लेके पहले अपने 100 दिन के सफासनामे से लेके कोई एक बात बता दे जहाँ पे हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने स्टैंड किया हो और हम कह सकें कि शाबाश वज़ीर आज़म शाबाश। लीगी रहनुमा ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत हर शोबा में फेल हो चुकी है। अब वज़ीर आज़म को चाहिए कि फौरी इस्तीफ़ा दे दे। कैमरामैन ज़रियात चौधरी के साथ इजाज़ चौधरी, स्टार एशिया न्यूज़, सफदराबाद। सादिकाबाद में टिड्डी दल का एक बार फिर हमला, मुतादिद फसलें तबाह, किसान परेशान हैं। सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने बड़ी तादाद में हमला किया। कपास, चारा जात और मुतादिद फसलें तबाह, मकामी अफराद परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि आपके तहत बर्तन बजा कर उनको भगाने में मजबूर हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब। हुकूमत ने चीनी के रेट कम करने का ऐलान तो किया, लेकिन अपने कायम किए गए यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन ना बना सकी। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ। यूटिलिटी स्टोर हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। ये यूटिलिटी स्टोरों पे तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं। चीनी जो है वो कतन नहीं मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, आटा भी गायब है और चीनी दोनों चीज़ें गायब हैं। गवर्नमेंट ने रिलीफ तो दिया है कि 70 रुपए में चीनी जो है ना वो दस्तयाब होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की ये रेट जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि 70 रुपए चीनी अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो कम अज़ कम जो है ना गवर्नमेंट के जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन पे तो दस्तयाब होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि चीनी सस्ती की है गवर्नमेंट ने और वो अभी तक दस्तयाब नहीं है यूटिलिटी स्टोरों पे, 10 से 15 दिन होकर मिल नहीं रही, इस बारे में आप क्या कहते हैं? 10 से 15 दिन हो गए जी, यूटिलिटी स्टोर पे ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, वो कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। रोज़ में तो मिल रहा था चीनी भी और आटा भी, अब ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है। 15 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि अपने रेट कम करने के लिए अपना रेट को कम करे और दुकानों पे रेट चीनी 80 रुपये किलो मिल रही है और 70 रुपये रेट गवर्नमेंट का रेट है और चीनी दुकानों पे 80 रुपये किलो मिल रही है। रेट वो कम नहीं दे रहे। हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट कायम करे और अपना इम्प्लीमेंट ज़ाहिर करे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरह के शहरियों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी तो हुकूमत ने दे दी है कि 70 रुपये में चीनी दस्तयाब होनी चाहिए। इसी तरह ही जिस तरह के पेट्रोल के रेट कम हुए और पेट्रोल दस्तयाब नहीं हुआ, लोगों ने शार्ट कर लिया, स्टॉकर्स ने शार्ट कर लिया, सेम यही सूरत हाल आ रही है कि जो अब चीनी के रेट गवर्नमेंट ने 70 रुपये किए हैं तो स्टॉकिस्ट उनको चीनी दस्तयाब नहीं कर रहे, दे नहीं रहे हैं। तो कम अज़ कम अगर गवर्नमेंट रिलीफ देती है आवाम को तो जो उनके अपने बनाए गए यूटिलिटी स्टोर हैं उन पे तो चीनी दस्तयाब होनी चाहिए। अगर ये इस तरह हुकूमत जो है ना कंट्रोल नहीं करेगी
या चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी, जो समरात आवाम तक देती है या आवाम तक पहुँचने चाहिए, कम अज़ कम वो हकीकी तौर पर पहुँचने चाहिए, ऐलानों की सूरत में नहीं पहुँचने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि ये 70 रुपये हम चीनी दस्तयाब है आपको देंगे, तो कम अज़ कम जो उनके अपने बनाए हुए स्टोर हैं उन पे तो दस्तयाब होनी चाहिए, तब भी जाके आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकता है। जी, चीनी की दस्तयाबी मुमकिन नहीं बना सकी, जावेद इकबाल हंसरा हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।